آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم بزرگوں اور بھائی، شعبان المعظم کی 15ویں شب ہے. اس شب سے متعلق مختلف احادیث کے اندر ہدایات موجود ہیں. ہمارے ہاں بدقسمتی سے اسلام کا کوئی بھی عمل، کوئی بھی تہوار اور کوئی بھی حکم اختلاف سے بڑھ کر مخالفت سے خالی نہیں ہے. ایک ہوتا ہے اختلاف اور ایک ہوتی مخالفت. اختلاف یہ ہے کہ بھائی ٹھنڈے موسم میں ٹھنڈا پانی پیتا ہوں اور دوسرا کہے کہ نہیں جی میں تو تازہ پانی پیتا ہوں. یہ ہو گیا اختلاف. مخالفت یہ ہے کہ نہیں جی ٹھنڈا پانی پینا تو حرام ہے اور اس سے تو انسان کے ایمان میں خلل آ جاتا ہے. اور وہ دوسرا کہے کہ نہیں جی تازہ پانی پینا تو قطعاً حرام ہے، اس سے تو انسان کا ایمان ضائع ہو جاتا ہے. اب یہ اس میں لڑنے بیٹھ گئے ہیں. یہ مخالفت ہے. ہر ربیع الاول کا مہینہ آئے گا تو ہم اس میں لڑنے لگ جائیں گے کہ بھائی بیٹھ جاؤ. اس میں لڑنے لگ جائیں گے کہ حضور علیہ السلام کی وفات 12 کو ہوئی تھی، 9 کو ہوئی تھی، میلاد منانا جائز ہے نہیں. جو سننے کے لیے بیٹھے ہوئے وہ قریب آ جائیں. یہ دور جو بیٹھے ہوئے نا آپ افراد، اگر سننے کے لیے بیٹھے ہوئے، نہیں سننے کے لیے بیٹھے ہوئے تو بے شک اپنے گھر تشریف لے جائیں. مجلس کے آداب میں یہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا جی. جس طرح ہم ٹیلی ویژن پر ڈرامے کے لیے قریب ہو کر بیٹھتے ہیں نا، حالانکہ اس میں کوئی ثواب نہیں ملتا. ہماری بدنصیبی یہ ہے کہ ہم دین کی بات دور سے سنتے ہیں اور فلم اور ڈرامہ قریب سے دیکھتے ہیں. حالانکہ تعلیم یہ ہے کہ دین کی بات قریب ہو کر توجہ کے ساتھ سننی چاہیے. تو عرض کر رہا تھا کہ ربیع الاول کا مہینہ ہوگا تو ہم لڑنے لگ جائیں گے کہ میلاد منانا جائز ہے نہیں ہے جائز. جو منا رہا ہے وہ بدعتی ہے، جو نہیں منا رہا ہے وہ گستاخ رسول ہے. محرم کا مہینہ آ جائے کہ ہم لڑنے لگ جائیں گے، ٹھیک ہے نا جی، کہ اس مہینے میں حضرت عمر فاروق شہید ہوئے تھے، اس مہینے میں حضرت حسین شہید ہوئے تھے. رمضان المبارک آ جائے کہ ہم لڑنے لگ جائیں گے کہ تراویح 20 ہے یا 8 ہے. آپ لوگ کو بزرگوں میں گناہ گار ہوں، میں تو سوشل میڈیا کو دیکھتا رہتا ہوں نا. میں وہ باتیں بتا رہا ہوں جو سوشل میڈیا پر زیادہ چلتی ہیں. تراویح 8 ہے یا 20 ہے، اس پر لڑ رہے ہیں. 20 پڑھنے والا بدعتی ہے، 8 پڑھنے والا بدعتی ہے، ٹھیک ہے نا جی. حالانکہ یہ کوئی عقیدے کی بات نہیں ہے. شہادت حسین اور شہادت فاروق یہ بھی کوئی عقیدے کی بات نہیں ہے. حضور علیہ السلام کی وفات 12 کو ہو یا 9 کو ہو، اس کا کوئی عقیدے سے تعلق نہیں ہے. یہ قبر میں نہیں پوچھا جائے گا کہ حضور علیہ السلام تو کیا مانتا ہے، 12 کو فوت ہوئے تھے یا 9 کو فوت ہوئے تھے یا 12 کو پیدا ہوئے تھے 9 کو پیدا ہوئے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے جی. اسی طرح اب شعبان کی 15ویں شب آ گئی.
اس میں بھی ہماری قوم لڑ رہی ہے. ایک کہتے ہیں کوئی اس کی حقیقت نہیں ہے قرآن و حدیث میں، ٹھیک ہے نہیں، کوئی اس کے اندر فضیلت نہیں ہے. اور کچھ دوسرا طبقہ جو اس پہ بہت زیادہ غلو کرتا ہے. گلاس اٹھا کر پانی بھر کے لاؤ. بہت زیادہ غلو کرتے ہیں، سجائیں گے، چراغاں کریں گے، صلاۃ التسبیح کی جماعت ہو رہی ہے، تہجد کی جماعت ہو رہی ہے، یہ فلانے نفل کی جماعت ہو رہی ہے، پرچے بانٹ رہے ہیں یہ والی. اور ہماری خرافات پھیلانے میں بڑی ترقی کرتی ہے کہ اتنی رکعت نماز پڑھنے سے ساری عمر کی قضا نمازیں ختم ہو جائیں گی. ٹھیک ہے نہیں، حالانکہ کہیں بھی ایسا نہیں. پرچے بانٹ رہے ہوں گے، اس میں یہ تعلیم ہے فلانے نے یہ پرچہ اتنے فوٹو اسٹیٹ کرا کے مسلمانوں میں بانٹے تھے، اس کو بیٹے کی اولاد ہو گئی، اور فلانے نے نہیں بانٹا، پھاڑ کر پھینک دیا، اس کا بیٹا مر گیا. اب ہمارا دین پرچے فوٹو اسٹیٹ کرانے میں رہ گیا ہے. تو اس شب برات کے متعلق بھی ہماری جو مسلمان ہیں نا، خاص طور پر بر صغیر میں، ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش میں، باقی دنیا میں نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، اس میں لڑ رہے. اعتدال کا راستہ یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مختلف احادیث موجود ہیں اس رات کی فضیلت کے متعلق. صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، اولیاء اللہ، سب اس میں متفق ہیں کہ اس رات کی اہمیت اور فضیلت ہے. فضیلت ہے اس رات میں حسب توفیق قیام کر لیا جائے، یعنی نفل پڑھ لیے جائیں، ذکر و اذکار کر لیا جائے معمول سے زیادہ. اور 15ویں دن روزے کی بھی فضیلت ہے. لیکن یہ چیزیں نہ فرض ہیں، نہ واجب ہیں، نہ سنت مؤکدہ ہیں، مستحب کے درجے میں ہیں. ٹھیک ہے نا جی، رات کو قیام کر لیا بڑی ثواب کی بات ہے، دن کو روزہ رکھ لیا بڑی ثواب کی بات ہے، نہیں قیام کیا، نہیں روزہ رکھا، کوئی گناہ کی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے نا جی، کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، کریں گے تو ثواب اور اجر ملے گا، اور اس کا ثبوت موجود ہے. اچھا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی احادیث ضعیف ہے. ایک ہی مسئلے سے متعلق اگر ضعیف احادیث کئی ساری جمع ہو جائیں تو وہ حسن کے درجے میں آ جاتی ہے. اور فضائل کے اندر ضعیف احادیث بھی معتبر ہیں. فضائل کے اندر آپ فضائل اعمال اٹھا کر دیکھیں، ساری ضعیف احادیث ہیں. ٹھیک ہے نا، اکثر فضائل اعمال کے اندر ضعیف احادیث ہیں، لیکن چونکہ فضائل میں ہے کہ یہ علماء امت کا متفقہ فیصلہ ہے کہ فضائل کے اندر ضعیف حدیث بھی معتبر ہوتی ہے. حلال اور حرام کے اندر، ٹھیک ہے نا، جائز اور ناجائز کے اندر یہ ضعیف احادیث حجت نہیں ہوتی، لیکن فضائل کے اندر ہوتی ہے. تو اس 15ویں شب یا 15ویں دن شعبان، اس کے متعلق جتنی بھی احادیث ہیں وہ فضیلت سے تعلق رکھتی ہیں. مثال کے طور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں اپنے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اپنے حجرے میں آرام کر رہی تھی، میری آنکھ کھلی تو حضور علیہ السلام بسترے پر نہیں تھے. حضور علیہ السلام بسترے پر نہیں. میں اٹھی، میں نے دیکھا کہاں چلے گئے. میں باہر نکلی، ڈھونڈتے میں جنت البقیع پہنچ گئی، بقیع کا قبرستان. جن بھائیوں نے دیکھا ہے انہیں پتا ہوگا حضور علیہ السلام کا جو ابھی روزہ ہے یہ حضرت عائشہ صدیقہ کا حجرہ تھا. یہاں آپ آرام فرما رہے تھے تو آپ دیکھا کہ وہاں بقیع پر آپ موجود ہیں. وہاں حضور علیہ السلام نے حضرت عائشہ کو دیکھا تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ آپ کیسے آئی ہیں؟ آپ نے یہ سمجھا کہ میں آپ کے حق کو ماروں گا، یعنی آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ میں آپ کو چھوڑ کر دوسری بیوی کے پاس گیا ہوں.
ٹھیک ہے نا جی، ایسا نہیں ہے۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ آج 15ویں شب ہے شعبان کی، اس رات انسان کی زندگی کے آئندہ سال کے تمام معاملات کو اللہ تعالی لوح محفوظ سے فرشتوں کے حوالے کر دیتے ہیں۔ لوح محفوظ میں تو ازل سے لے کر ابد تک ساری کہانی لکھی ہوئی ہے، اس نے یہاں مرنا ہے، اس نے یوں مرنا ہے، اس نے یوں بیمار ہونا ہے، اس نے یہ کرنا ہے۔ ہر سال وہاں سے لے کر جن فرشتوں کی جو ڈیوٹیاں ہیں ان کے ذمہ لگ جاتی ہیں۔ یوں سمجھ لیں کہ یہ رات انسانیت کے بجٹ کی رات ہے، انسانیت کے بجٹ کی رات ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اس نے اب مرنا ہے، آج کی رات آپ کے اور میرے، ہم سب میں سے جس نے اس سال کے اندر مرنا ہے وہ آج کی رات اسرائیل کے حوالے کر دیا جائے گا کہ اس کو جی 16 شعبان کو مارنا ہے، اس کو 20 شعبان کو، اس کو یکم رمضان کو، اس کو فلانے مہینے میں، 15 تاریخ سے 15 تاریخ شعبان تک، یہ 20 کے سال کے تمام معاملات، اس کو کاروبار میں نقصان ہوگا، اس بیماری میں یہ بیمار ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا، اس کی ٹانگ ٹوٹ جائے گی، اس کی آنکھ ٹوٹ جائے گی، اس کا یہ جتنے معاملات ہیں یہ سارے اس میں۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے یہ محبوب ہے کہ میں جب میرے معاملات اللہ تعالیٰ زمین پر نازل فرمائیں تو میں عبادت میں مصروف ہوں۔ اور دوسری بات میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام 15 تاریخ کو روزے سے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ مجھے یہ پسند ہے کہ جب میرے معاملات اتارے جائیں تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ اس طرح 8 سے 12 احادیث اس شب سے متعلق میں نے آپ کے سامنے شروع میں تلاوت کیا، فرمایا کہ لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة، اللہ تعالیٰ نے ہم سب انسانوں کے لیے ایک کامیابی کا بتایا ہے۔ کامیابی میں بھی چاہتا ہوں اور کامیابی آپ میں سے بھی سب ہر ایک چاہتا ہے، بھائی چاہتے ہو نا، سب چاہتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو جائیں۔ اچھا، کامیابی کے معیار ہم نے الگ الگ بنائے ہوئے ہیں۔ مزدور ہے، دیہاڑی لگ گئی، کامیاب ہے۔ دکاندار ہے، بزنس اچھا ہو گیا، کامیاب ہے۔ مولوی صاحب ہے، مدرسے کا چندہ زیادہ مل گیا، کامیاب ہے۔ پیر صاحب ہے، مریدین نے زیادہ بیعت کر لی، کامیاب ہے۔ سیاستدان ہے، الیکشن میں جیت گیا، کامیاب ہے۔ زمیندار ہے، فصل اچھی ہوئی، کامیاب ہے۔ حالانکہ ان میں سے کوئی چیز کامیابی کی نہیں، ان میں سے کوئی چیز کامیابی کی نہیں ہے، بلکہ کامیابی کیا ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة، تمہاری کامیابی اور تمہاری فلاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خوبصورت طریقوں کے اندر ہے، خوبصورت طریقوں کے اندر ہے۔ اب خوبصورت طریقے کیا ہیں؟ سارا دین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کا نام ہے، جو نبی پاک کے طریقے نہیں وہ دین نہیں، جو نبی پاک کا طریقہ نہیں وہ دین بھی نہیں، اور جو دین ہے وہ نبی کا طریقہ ہے، حکم اللہ کا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ نماز پڑھو، پڑھ کے کسی نے بتائی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے فرمایا روزہ رکھو، کتب علیکم الصیام، تم پہ روزے فرض کیے گئے رمضان کے مہینے میں، رکھ کے کس نے بتایا؟ نبی پاک۔ حج کرو، کر کے کس نے بتایا؟ نبی پاک نے۔ زکوٰۃ دو، دے کر کس نے بتایا؟ نبی پاک نے۔ یعنی ہر ایک عمل حکم تو اللہ کا ہے، کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ زکوٰۃ 2.5% ہے، اب کوئی کہے کہ نہیں میں تو 2.5% پر نہیں مانتا، میں تو 10% دوں گا، زیادہ دینا اچھا ہے، لیکن زکوٰۃ کہہ کر دے گا تو کچھ بھی نہیں ہوگا، گناہ ملے گا اس کو۔ فجر کی 2 رکعتیں فرض، کوئی کہے نہیں کہ فجر کا ٹائم اچھا ہے، کشادہ ہے، میں 2 رکعت نہیں پڑھتا ہوں، میں 6 رکعت پڑھوں گا، فجر ہوگی نہیں ہوگی؟
کیوں؟ طریقہ نبی کا نہیں ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے یار رمضان جون کے مہینے میں آ رہا ہے، گرمی ہے، میں اس کی جگہ جنوری اور دسمبر کے 2 مہینے روزے رکھوں گا، ہو جائیں گے؟ نہیں ہو۔ کیوں؟ طریقہ نبی کا نہیں۔ مطلب یہ ہوا کہ سارا دین نبی کا طریقہ۔ اچھا پھر دین صرف یہ نہیں ہے نماز، روزہ، حج، زکات، جہاد، تبلیغ، وعظ و نصیحت، صرف یہ دین نہیں ہے۔ 24 گھنٹے کی زندگی اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق گزارنے کا نام دین ہے۔ کھانا کھانا ہے، نبی کا طریقہ، پانی پینا ہے، نبی کا طریقہ، سونا ہے، نبی کا طریقہ، اٹھنا ہے، نبی کا طریقہ، کھڑا ہونا ہے، نبی کا طریقہ، چلنا ہے، نبی کا طریقہ، بیٹھنا ہے، نبی کا طریقہ، اولاد کے ساتھ بیٹھے ہو تو نبی کے طریقے پر، بیوی کے ساتھ بیٹھے ہو تو نبی کے طریقے سے، تاجر ہو، کاروبار کر رہے ہو تو نبی کے طریقے سے، مزدور مزدوری کر رہا ہے تو نبی کے طریقے سے، ہاری ہل چلا رہا ہے تو نبی کے طریقے سے، زمیندار زمیندارہ کر رہا ہے تو نبی کے طریقے سے، سیاستدان سیاست کر رہا ہے تو نبی کے طریقے سے، حکمران حکومت کر رہا ہے تو نبی کے طریقے سے، ٹھیک ہے نا جی؟ کپڑے پہننا، کپڑے اتارنا نبی کے طریقے سے، شدید گرمی ہو تو نبی کا کیا طریقہ، شدید سردی ہو تو نبی کا کیا طریقہ، ہوا بند ہو تو نبی کا کیا طریقہ، تیز ہوا ہو تو نبی کا کیا طریقہ، بارشیں زیادہ ہو جائیں تو نبی کا کیا طریقہ، بارشیں بند ہو جائیں تو نبی کا کیا طریقہ، بخار ہو جائے تو نبی کا کیا طریقہ، دوسرا کوئی مسلمان بیمار ہو جائے تو نبی کا کیا طریقہ، اپنے گھر میں فیملی کا کوئی ممبر بیمار ہو جائے تو نبی کا کیا طریقہ، واش روم میں جانا ہے تو نبی کا کیا طریقہ، نکلنا ہے تو نبی کا کیا طریقہ، گھر میں جانا ہے تو نبی کا کیا طریقہ، گھر سے نکلنا ہے تو نبی کا کیا طریقہ، بازار میں چلنا ہے تو نبی کا کیا طریقہ، ٹھیک ہے نا جی؟ مسجد میں آنا ہے تو نبی کا کیا طریقہ۔ ایک ایک چیز، ایک یہودی نے آ کر صحابہ اکرام سے ازراہ تبصر کہا، یار تمہارے نبی نے تو چھوٹی چھوٹی سی چیزیں تمہیں بتائی ہیں، تو صحابہ نے فخر سے کہا ہاں ہمارے نبی نے تو ہمیں ازار بند باندھنے اور کھولنے کا طریقہ بھی بتایا ہے۔ کیوں بتایا ہے؟ اس لیے بتایا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور نبی اپنی امت کا کیا ہوتا ہے؟ والد۔ نبی امت کا کیا ہوتا ہے بھائی؟ اور ہم نبی کے کیا ہیں؟ جو بیٹے ہیں، وہ بولے ہم نبی کے کیا ہیں؟ بیٹے ہیں، روحانی بیٹے ہیں، وہ ہمارے روحانی باپ ہیں۔ ایک ہمارا جسمانی باپ ہے جو ہماری والدہ کا شوہر ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ میری والدہ اور میرے والد ملے تو میں معرض وجود میں آیا، میرا جسم بنا، تو یہ میرے نسبی والد اور والدہ ہیں۔ ایک روحانی والد والدہ ہیں، روحانی والد محمد رسول اللہ، روحانی والدہ ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات۔ یہ نسبی والد اور نسبی والدہ کی شان کم ہے، اور روحانی والد اور والدہ کی شان ان والدہ والد سے زیادہ بڑی اور اونچی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے کیا ہیں؟ والد ہیں۔ بالکل اسی طریقے سے جس طرح ایک باپ ہو اس کا کوئی بھائی نہیں، اس کا کوئی خاندان میں اور وارث نہیں، اس کے چھوٹے چھوٹے سے بچے ہیں، اب وہ اپنی اولاد کو اتنی باتیں سکھائے گا، دنیا میں اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا بات کرنا کاروبار کرنا، ایک ایک باریک باریک بات اپنی اولاد کو سکھائے گا۔ کیوں؟ اسے پتا ہے کہ میرے بعد کوئی بھائی نہیں ہے جو میری اولاد کو سنبھالے گا، ٹھیک ہے نا؟ میرے بعد اور کوئی میرا خاندان اور فیملی ممبر نہیں ہے جو میری اولاد کو سنبھالے گا، اس لیے وہ پورا زور اپنی معصوم اولاد کی تربیت پر لگا دے گا کہ دیکھو بیٹا یوں کرنا ہے، دوست سے ملنا ہے تو یوں کرنا ہے، دکان کھولو تو یوں کرنا ہے، زمیندارہ کرو تو یوں کرنا ہے، ایک ایک بات بتائے گا۔ کیوں؟ یہ محبت ہے، باپ کی شفقت پدری کا تقاضا ہے۔ جب ایک جسمانی باپ جسے پتا ہو تو میرے بعد میری اولاد کو اور کوئی سنبھالنے والا نہیں ہے اور کوئی سمجھانے والا نہیں ہے، تو وہ اپنی تمام تر صلاحیتیں اپنی اولاد کو سمجھانے اور تربیت کرنے میں خرچ کر دیتا ہے۔ اسی طرح روحانی باپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں معلوم تھا کہ میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا کہ میری اس امت کو سمجھانے لگ جائے۔ موسیٰ کے بعد تو ہارون تھے، ابراہیم کے بعد تو اسماعیل تھے، یعقوب کے بعد تو جو ہے سلیمان تھے، یوسف تھے، داؤد تھے، یہ سارے تھے، لیکن میرے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا اور میری امت کو اب اور کوئی بات سمجھانے والا بھی نہیں ہوگا۔ اسی لیے حضور علیہ السلام نے تمام زور اپنی امت کی تربیت پر لگا دیا۔ یہ جو دین ہمیں ملا ہے نا، جس پر ٹوٹا پھوٹا ہم عمل کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، جو ٹوٹا پھوٹا عمل کرتے ہیں،
یہ حضور علیہ السلام کی شفقت اور محبت کا خلاصہ ہے۔ آپ نے بتایا کہ نماز میں ہاتھ کیسے باندھنے ہیں، آپ نے بتایا کہ رکوع کیسے کرنا ہے، آپ نے بتایا کہ سجدہ کیسے کرنا ہے، آپ نے بتایا کہ روزے میں کیسے رہنا ہے، آپ نے بتایا کہ زکوٰۃ کیسے دینی ہے، آپ نے بتایا کہ حج کیسا کرنا ہے، آپ نے بتایا کہ دوسرے کو دین کی دعوت کیسے دینی ہے، آپ نے بتایا کہ صلہ رحمی کیا ہوتی ہے، آپ نے بتایا کہ اخلاق حسنہ کیا ہوتے ہیں، آپ نے بتایا کہ صدقہ کس چیز کو ٹالتا ہے، آپ نے بتایا کہ عیادت کا کیا اجر ہے۔ ایک ایک چیز حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہے۔ اور پھر ہم تو یہ سمجھتے ہیں نا کہ صرف نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، حج کر لیا، زکوٰۃ دے دی، بس یہ 5 ارکان اسلام کے پورے ہو گئے، اب ہم مومن بن گئے۔ نہیں بھائی، صرف مومن کے لیے یہ 5 چیزیں ضروری نہیں ہیں۔ کلمہ، ٹھیک ہے نا جی، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ، صرف یہ 5 چیزیں نہیں ہیں، پورا دین اس میں نہیں ہے۔ نماز پورا دین، روزہ پورا دین، حج پورا دین، زکوٰۃ پورا دین نہیں ہے، یہ تو دین کا ایک حصہ ہے، یہ تو دین کا ایک حصہ ہے۔ اخلاق یہ بھی دین کا حصہ ہے، رواداری یہ بھی دین کا ایک حصہ ہے، صبر اور تحمل اور برداشت یہ بھی دین کا ایک حصہ ہے، غریبوں کی مدد کرنا یہ بھی دین کا ایک حصہ ہے۔ وہ دیکھیے حضور علیہ السلام جا رہے ہیں، ایک خاتون ہے، بوڑھی ہے، سامان اٹھا کر جا رہے ہیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اماں جی یہ میں اٹھا لوں، آپ سے وزن نہیں اٹھا، میں اٹھا لوں۔ حضور علیہ السلام نے وہ وزن اٹھا لیا۔ اس خاتون سے پوچھ رہے ہیں کہ اماں جی کہاں جا رہے ہیں آپ؟ تو کہنے لگی کہ یہاں مکے میں ایک جادوگر پیدا ہوا ہے، سنا ہے کہ ماں اسے دیکھ لے تو بیٹوں کی نہیں رہتی ہے، بیٹے اسے دیکھ لے تو ماں کے نہیں رہتے ہیں، شوہر اس کو دیکھ لے تو بیوی کا نہیں رہتا ہے، جو اس کو دیکھ لیتا ہے وہ اسی کا ہو جاتا ہے۔ میں اس کے ڈر سے جا رہی ہوں، یہ مکہ شہر کا، میں اس کے ڈر سے جا رہی ہوں تاکہ میں اس کو نہ دیکھ سکوں، میں اس کو نہیں دیکھ سکوں۔ یعنی شدید ترین مخالف ہے، شدید ترین مخالف ہے، اور سامان کندھے پر اٹھایا ہوا ہے۔ جب جہاں جس حد تک جانا تھا وہاں پر سامان حضور علیہ السلام نے اتارا تو حضور علیہ السلام سے مخاطب پوچھنے لگی، اے نوجوان، آپ تو بڑے بھلے انسان ہو، آپ تو بڑے بااخلاق انسان ہو، آپ نے میرا سامان اٹھایا، میرا بڑھاپے میں ساتھ دیا، آپ ہیں کون؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا، اماں اتنی دیر سے جس کی برائی آپ کر رہی تھی نا وہ میں ہی محمد رسول اللہ ہوں، وہ میں ہی محمد رسول اللہ ہوں۔ تو اسی وقت کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئی اور واپس مکہ کی طرف آ گئی۔ تو حسن اخلاق بھی حضور علیہ السلام کا دین ہے، حسن اخلاق بھی۔ ہم نماز کے تو پابند ہوتے ہیں، پڑوس میں بیوہ بھوک مر رہی ہے، یتیم بچے بھوک مر رہے ہیں، اس کی ہمیں پرواہ نہیں ہے، ہم تہجد کو اٹھ کر پڑھ رہے ہیں، گڑ گڑا کر دعائیں کر رہے ہیں۔ پڑوس میں اپنے شہر میں یتیم بچے، ان کو پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں، ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے۔ ہم نماز پابندی سے پڑھتے ہیں لیکن عقل بھی ہمارے اندر فرعون والی ہے۔ ہم روزے دار تو ہیں، صبر ہمارے اندر نہیں ہے۔ ہم زکوٰۃ تو دیتے ہیں لیکن دکھا دکھا کر دیتے ہیں، تکبر اور غرور کے ساتھ دیتے ہیں۔ میرے بھائیو، یہ دین نہیں ہے، یہ دین نہیں ہے۔ دین وہ ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، حضور علیہ السلام کی دیا تعلیمات ہے۔ میں چند احادیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، سل من قطعک واعف عمن ظلمک واحسن الی من اساء الیک۔ یہ حضور علیہ السلام کا اخلاق حسنہ۔ فرمایا کہ جو تمہارے ساتھ رشتہ دار تعلق کو توڑے تو اس کے ساتھ جوڑ، جو تیرے ساتھ تعلق کو توڑے تو اس کے ساتھ کیا کر؟ جوڑ۔ یہاں پر بھائی بھائی ہوتے ہیں، 10 سال 20 سال 25 سال ہو گئے، کبھی بات نہیں کی ہے، ٹھیک ہے نا جی، بات نہیں کر رہے، سلام دعا بند ہو گئی ہے۔ کیوں بھائی؟ اس نے میرے ساتھ بات کرنا بند کر دی، اس نے بند کر دیے۔ نبی کی تعلیم یہ ہے کہ تو کرنا شروع کر دی۔ سل من قطعک، جوڑ جو توڑے۔ ہمارے اندر ہے، ہم سمجھ رہے ہیں کہ نماز پڑھ لی ہم نے جنت کما لی۔ سل من قطعک کہاں ہے؟ فرمایا کہ واعف عمن ظلمک، جو تجھ پر ظلم کرے تو اسے معاف کر، جو تجھ پر ظلم کرے تو اسے معاف کر۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ اینٹ کا جواب کس سے دیں گے؟ پتھر سے دیں گے۔ یہ نبی کا اخلاق نہیں ہے۔ فرمایا واعف عمن ظلمک، جو تیرے ساتھ ظلم کرے تو اسے معاف۔ اور یہ صرف حضور علیہ السلام نے کیا نہیں، یہ کر کے دکھایا ہے۔ ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، امیہ بن خلف، ابو سفیان، یہ جتنے بھی مکے کے رہنے والے تھے، حضور علیہ السلام پر ظلم کم کیا تھا، کیے تھے نا، لیکن جب فاتح بن کر آئے تو کیا فرمایا؟ لا تثریب علیکم اليوم، اب تمہارے پر کوئی بھی پکڑ نہیں ہے، سب کو معاف کر دیا ہے۔
حضور نے پہلے کیا ہے پھر امت کو بتایا ہے. کل کوئی یوں نہ کہہ سکے کہ جناب ہم پر تو ظلم ہوا ہے, نبی پر کون سا ظلم ہوا ہے کہ وہ معاف کریں. ان پر ظلم بھی ہوا ہے, ان پر تشدد بھی ہوا ہے, ان کے گلے میں کپڑا ڈال کر بل بھی دیے گئے, سجدے کی حالت میں ان کی اوجڑی بھی ڈالی گئی ہے, طائف کے میدان میں پتھر مار مار کر لہو لہان بھی کیا گیا ہے. ٹھیک ہے نا جی. ایک 3 سال شاہ ابی طالب نے بھوک اور پیاس کے ساتھ بائیکاٹ کر کے قید کر کے بھی رکھا ہے. ہر تکلیف برداشت کرنے کے بعد 8 سال کے تھوڑے سے عرصے کے اندر عرب کے اندر اسلام پھیلا کر جب مکہ مکرمہ میں آ رہے صحابہ اکرام نعرے لگا رہے, بلال کہہ رہے ہیں آج تو میں چن چن کر بدلے لوں گا جنہوں نے میرے سینے پر چٹانیں رکھی تھی, جنہوں نے مجھے انگاروں پر لٹایا تھا. کوئی صحابی کوئی نعرہ لگا رہا ہے. حضور علیہ السلام یوں احادیث میں آتا ہے, یوں حضور علیہ السلام اونٹنی پر بیٹھے یوں جھکے ہوئے ہیں, داڑھی مبارک آپ کی سینے پر لگ رہی ہے. آج یہ انکساری ہے. دنیا میں کوئی فاتح ایسا نہیں ہے, دنیا میں کوئی جرنیل ایسا نہیں ہے جو کسی علاقے کو فتح کرے پھر وہاں پر ظلم نہ کرے, وہاں پر جبر نہ کرے, اس کے اندر اکڑ نہ ہو. یہ پہلی فتح ہے, مکہ کی فتح ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاتح ہیں, مکے میں داخل ہوئے ہیں, گردن جھکی ہوئی ہے. صحابہ نے نعرے لگائے, فرمایا نہیں 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 نہیں, آج بدلے کا دن نہیں ہے, آج معافی کا دن ہے. جو ابو سفیان کے گھر چلا جائے گا اس کو بھی معافی ہے, اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے گا اسے بھی معافی ہے, جو فلانے گھر میں چلا جائے گا اسے بھی معافی ہے. وہ عثمان بن مظعون جو ہجرت کے وقت حضور علیہ السلام کو کعبے کی چابی نہیں دے رہا تھا, آج فتح مکہ میں حضور علیہ السلام تشریف لے آئے ہیں. وہ فرمایا عثمان بن مظعون کو بلاؤ. عثمان آ گیا. حضور علیہ السلام نے فرمایا عثمان یاد ہے جب میں مکہ چھوڑ کر جا رہا تھا تجھ سے کعبے کی چابی مانگی تھی کہ مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے اندر اجازت دے دے, تو نے چابی نہیں دی تھی, کہاں ہے چابی مجھے دکھا. حضور علیہ السلام کے ہاتھ میں چابی پیش کر دی گئی. حضور علیہ السلام نے فرمایا عثمان اب مجھ سے کیا توقع ہے, اب مجھ سے کیا توقع ہے. تو عثمان نے کہا کہ اے اللہ کے پیغمبر جو ایک رحیم و کریم اور مہربان انسان سے توقع کی جا سکتی ہے وہ بھی آپ سے کر سکتا ہوں. حضور علیہ السلام نے وہ چابی عثمان بن مظعون کے ہاتھ میں دے دی. فرمایا کہ عثمان یہ اپنے پاس رکھ, قیامت تک یہ چابی تیرے پاس رہے گی. یہ اخلاق نہیں ہے. ہم رشتے توڑ بیٹھے ہیں. آگے فرمایا کہ وَأَحْسِنْ إِلَىٰ مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ وَأَحْسِنْ إِلَىٰ مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ. جو تیرے ساتھ برا چلے تو اس کے ساتھ اچھا چل, جو بدسلوکی کرے تو حسن سلوک کر. ہم تو کہہ رہے ہیں وہ کون سا میرے ساتھ اچھا, وہ 2 گالیاں دے گا میں 10 دوں گا اس کے جواب میں. یہ نبی کا اخلاق نہیں ہے, یہ نبی کی تعلیم نہیں ہے. وہ 10 گالیاں دے رہا ہے تو 20 دعائیں دے دے. دعا نہیں دے سکتا معاف کر دے. ٹھیک ہے نا, دعا نہیں دے رہا تو معاف کر دے. ایک بزرگ تھے, انہوں نے فرمایا کہ میرے ساتھ جو بھی لڑتا, بدتمیزی کرتا, بد اخلاقی کرتا, میں اس کو اسی وقت معاف کر دیتا ہوں. حضرت ایسا کیوں کرتے ہو؟ فرمایا اس لیے کہ اگر میں اسے معاف نہیں کروں گا اس دنیا میں تو قیامت کے دن حضور علیہ السلام کے اللہ رب العزت کی عدالت میں فیصلہ تو ہوگا نا, فیصلے میں وقت تو لگے گا نا, اور وہاں حضور علیہ السلام بھی موجود ہوں گے. تو میری وجہ سے حضور علیہ السلام کیوں کھڑے ہوں, میری وجہ سے حضور علیہ السلام کیوں پریشان ہو کہ میرے 2 امتیوں کا فیصلہ چل رہا ہے, اس لیے میں اس دنیا میں معاف کر کے نہیں اٹھا دیتا ہوں تاکہ میری وجہ سے حضور علیہ السلام کو کوئی تکلیف نہ ہو. حضور علیہ السلام نے فرمایا افشوا السلام اطعموا الطعام صلوا الارحام وصلوا باللیل والناس فی نیام. یہ 4 چیزیں. فرمایا سلام کو عام کرو. ہم کرتے ہیں. مولوی صاحب ہوگا تو سینہ تان کر جائے گا کہ میرے کو مفت ہی سلام کریں. ٹھیک ہے نا جی. دکاندار ہوگا تو کہے گا کہ مجھے میرا ملازم سلام کرے. وڈیرا ہوگا تو کہے گا مجھے میرے ہاری سلام کرے. افسر ہوگا تو کہے گا میرے ماتحت سلام کرے. نہیں, حضور علیہ السلام نے فرمایا افشوا السلام, سلام کو پھیلاؤ. سلام کیا ہے؟ السلام علیکم. آتا ہے نا بھائی سب کو, کر کے دکھاؤ. آگے ورحمۃ اللہ, آگے وبرکاتہ. ٹھیک ہے نا, اس کا کیا مطلب ہے؟ السلام علیکم, سلامتی ہو تم پر. ورحمۃ اللہ, اللہ کی رحمتیں بھی ہو تم پر. وبرکاتہ, اللہ کی برکتیں بھی ہو تم پر. ایمانداری سے بتاؤ, ہمارے پاس سلامتی ہے, ہمارے پاس رحمت ہے, ہمارے پاس برکت ہے؟ نہیں ہے نا, تبھی تو ہم مر رہے ہیں نا. کوئی مہنگائی کا رونا رو رہا ہے, کوئی بیماری کا رونا رو رہا ہے, کوئی کسی پریشانی کا بیمار جو ہے رونا رو رہا ہے. اگر سلامتی ہوگی تو یہ رونے نہیں رو جائیں گے, اگر برکت ہوگی تو یہ رونے نہیں رو جائیں گے, اگر رحمت ہوگی تو یہ رونے نہیں رو جائیں گے. کیسے آئے گی برکت؟ برکت آئے گی دعا دینے سے نا, برکت آئے گی دعا دینے سے نا. فرمایا کہ سلام میں پہل کرنے والا. دیکھو اپنے معاشرے میں برکت لانی ہے, ہم نے اپنے لیے دعائیں دینی ہے ایک دوسرے کو, لیکن اللہ تعالیٰ کے رسول نے اس پر بھی انعام مقرر فرما دیا. فرمایا کہ جو سلام میں پہل کرے گا 30 نیکیاں اسے ملیں گی.
کتنی نیکیاں ملیں گی؟ 30 نیکیاں ملیں گی. جواب دینے والے کو 10 نیکیاں ملیں گی. ٹھیک ہے نا. سلام کرنے والے، سلام میں پہل کرنا سنت ہے، لیکن سلام کا جواب دینا واجب ہے. اور یہ نہیں ہے کہ ابھی یہاں سے اٹھ کر کے پھر واپس آ کر بیٹھ تو آپ سلام کیوں کرو. نہیں، صحابہ فرماتے ہیں ہم جب آپس میں 2 ساتھی جا رہے ہوتے تھے، درمیان میں درخت آ جاتا تھا، ایک صحابی ادھر سے آیا ایک ادھر سے آیا، تو آگے جا کر پھر کہتے تھے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ. میں گارنٹی سے کہتا ہوں حکمران بدلنے کی ضرورت نہیں ہے، الیکشن کرانے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے نا جی. آپ سلام عام تو کر کے دیکھو. مولوی اپنے مقتدی کو سلام تو کرے، بالا اپنے ماتحت کو سلام تو کرے، بزنس مین اپنے ملازم کو سلام تو کرے، وڈیرا اپنے ہاری کو سلام تو کرے. جب ایک دوسرے میں سلام باہمی ہوگا، برکت اور رحمت کی دعا کی جائے گی، تو ہمارے معاشرے کے اندر برکت بھی آ جائے گی، رحمت بھی آ جائے گی، سلامتی بھی آ جائے گی. پھر کوئی قتل نہیں ہوگا، پھر کوئی ڈکیتی نہیں پڑے گی، پھر کوئی موٹر سائیکلیں چوری نہیں ہوگی، پھر دن دہانے کو گولی مار کر چلا نہیں جائے گا. کیوں کہ ہم نے اتنی ایک دوسرے کو رحمت کی، برکت کی، سلامتی کی دعائیں کی ہیں کہ اب ضرورت ہی نہیں ہے کسی بدلنے کی. افشوا السلام واطعموا الطعام، اور کھانا کھلاؤ. کھانا کھلاؤ. ہم کھانا کس کو کھلاتے ہیں؟ ہم جاگیرداروں کو، وڈیروں کو، سرمایہ داروں کو. ٹھیک ہے نا جی. پہلے تو شادیوں میں رواج ہوتا تھا نا، بڑے بڑے لوگوں کو بلاتے تھے. اب تو غمی میں بھی رواج ہو گیا ہے، تعزیت کی اندر بھی رواج ہو گیا ہے. نیچے جو ہے وہ قالین بچھائے ہوئے ہیں، یہ غریبوں کے لیے. اندر کمرے میں جو ہے وہ اپنا صوفے رکھے ہوئے، ایئر کنڈیشن چل رہا ہے، وہ امیروں کے لیے. یہاں چھولے کی بریانی بن رہی ہے، غریبوں کے لیے. اور اندر مرغن غذائیں پڑی ہوئی، وہ امیروں کے لیے. ٹھیک ہے نا. اطعموا الطعام، کھانا کھلاؤ. کیا مطلب؟ کھانا کس کو کھلایا جاتا ہے؟ جس کو بھوک ہو رہا. مالدار کو بھوک ہوتی ہے کیا؟ پیسے والے کو بھوک ہوتی ہے کیا؟ دکاندار کو بھوک ہوتی ہے کیا؟ بھوک کس کو ہوتی ہے؟ غریب کو ہوتی ہے، بیوہ کو ہوتی ہے، یتیم کو ہوتی ہے، معذور کو ہوتی ہے. فرمایا اطعموا الطعام، کھانا کھلاؤ. اس پر میں ایک واقعہ پہلے بھی بتا چکا ہوں، آپ حضرات کے ذہن میں ہو یا نہ ہو. میں نے ایک میگزین میں پڑھا تھا، یہ عربی میگزین کے اندر. اس میں ایک شخص ہے جو مکہ مکرمہ میں رہتا ہے. دھیان سے سنیے گا، بات ختم کرنے لگا. مکہ مکرمہ میں رہتا ہے. اس کو خواب میں آتا ہے، خواب میں آتا ہے. مثال کے طور پر عبداللہ کو عمرہ کراؤ، عبداللہ کو عمرہ کراؤ. آنکھ کھل گئی. عمرہ کیسے کرا بھائی؟ کون ہے عبداللہ؟ پریشان. دوسری رات پھر عبداللہ کو عمرہ کراؤ، پھر آنکھ کھل گئی، پھر پریشان. تیسری رات پھر عبداللہ کو عمرہ کراؤ. پھر بتایا گیا کہ اس کا یہ نمبر ہے، اس نمبر پہ کال کرو، ریاض کا رہنے والا ہے، اس کو بلاؤ اور عمرہ کراؤ. وہ نمبر اس کو نیند میں دماغ میں محفوظ ہو گیا. آنکھ کھلی تو اس کو نمبر یاد تھا. اس نے اسی وقت کال ملائی. السلام علیکم. آگے سے لیڈیز نے اٹھایا. وعلیکم السلام. عبداللہ بھائی ہیں. اس نے موٹی موٹی اس کو گالیاں دی. کہا وہ بڑا کمینہ، زانی، شرابی، بدبخت انسان، اس کو تم نے کیوں کال کی؟ اس نے بولا کہ بہن آپ کون کام ہے؟ اس کی بیوی ہوں بدنصیب. اچھا، لیکن مجھے تو خواب میں حکم ملا ہے کہ میں اس کو عمرہ کراؤں. پھر وہ ہنسنے لگی. کس کمینے کو عمرہ کرنے کے لیے حکم ملا ہے؟ کسی اچھے انسان کو عمرہ کراؤ. اس نے کہا بہن میری اس سے بات کرا دو. اس نے کہا ہوگا کسی شراب خانے میں دودھ پڑا ہوا ہوگا، پھر یہ دن ہوگا، پھر گھر آ کر مرے گا تو میں آپ کو بتا دوں. جب یہ گھر آیا، اس نے پھر کال کی. سامنے سے مرد نے کہا السلام علیکم. عبداللہ بھائی؟ جی ہاں بھائی عبداللہ بات کر رہا ہوں، میں مکہ معظمہ سے بات کر رہا ہوں. مجھے خواب میں حکم ہوا ہے کہ میں آپ کو عمرہ کراؤں. وہ ہنسنے لگا، کہنے لگا بھائی کسی اچھے بندے کو عمرہ کرا دو، میں تو ویسے ہی کمینہ گناہ گار انسان ہوں، مجھے چھوڑو. اس نے بولا نہیں، عمرہ کراؤں گا میں آپ کو. آخر بڑی بحث کے بعد اس نے طے کیا کہ بھائی میں ریٹرن ٹکٹ آپ کے پاس بھیج رہا ہوں، آپ مکہ معظمہ آ جائیں، میں آپ کو عمرہ کراؤں، روزہ رسول پر لے کر جاؤں. اب یہ اس کو ریٹرن ٹکٹ بھیجا، یہ آیا یہاں پر، اس نے عمرہ کیا، روزہ رسول پر حاضر ہوا، واپس مکہ آیا. اب جب جانے کا دن آیا تب اس کا جس نے اس کو بلایا تھا وہ بھی اس کے ساتھ حرم میں تھا. حرم سے طواف وداع کر کے باہر نکلا تو اس دوست سے کہنے لگا آپ یہاں پر کھڑے ہو جاؤ، میں 2 رکعت آخری پڑھ کے آ جاؤں.
پھر زندگی میں کب نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا یہاں آنا، 2 رکعت پڑھنے جاؤں۔ اب وہ مسجد کے اندر گیا، 2 رکعت پڑھنے لگا، یہ باہر کھڑا ہوا دروازے پر انتظار کر رہا ہے، 5 منٹ 10 منٹ 15 منٹ آدھا گھنٹہ ہو گیا، اس نے کہا اتنی لمبی تو کوئی نماز نہیں پڑھتا۔ یہ اندر گیا، ڈھونڈتے ڈھونڈتے دیکھا کہ وہ سجدے میں پڑا ہوا ہے، اب انتظار میں کھڑا ہے کہ ابھی اٹھے گا ابھی اٹھے گا ابھی اٹھے گا، آدھا گھنٹہ مزید انتظار کیا، اس نے کہا اتنا بڑا سجدہ تو ہوتا نہیں ہے، اس نے جا کر اس کو ہلایا تو وہ مرا ہوا پڑا کعبے کے سامنے مرا ہوا پڑا تھا۔ وہ حیران ہوا کہ اس کی بیوی اس کو گالیاں دے رہی، یہ خود کو عمرے کے لائق نہیں سمجھ رہا، خود کو کمینہ اور گناہگار سمجھتا تھا، اور موت اس کی عظیم الشان ہوئی ہے، کیا وجہ ہے؟ یہ میت لے کر ریاض پہنچا، وہاں پر تعزیت کا سلسلہ جاری تھا، لوگوں سے پوچھنے لگا بھائی کوئی تو اس کی خوبی ہوگی جو اللہ کو پسند آ گئی ہے اور اس کو یہاں پر موت دی ہے، شراب خانے سے اٹھایا ہے اور کعبۃ اللہ میں موت دے دی ہے، کوئی تو اس کی خوبی ہوگی۔ سب کہتے ہیں کہ ہم خود حیران ہیں کہ اس کی اتنی اچھی موت ہوئی کیسے۔ یہ اپنی بیوی کے پاس، اس کی بیوہ کے پاس گیا، اسے کہنے لگا کہ بہن آپ تو بیوی ہیں، آپ تو رازدار ہیں، آپ کے پاس تو کوئی ہوگا راز، یہ کون سی نہیں؟ اس نے بولا بھائی مجھے بھی کچھ پتا نہیں، یہ تو بڑا کمینہ انسان تھا، میں خود حیران ہوں کہ اس کی اتنی اچھی موت کیوں ہوئی۔ اب یہ وہیں بیٹھا، سلسلہ تعزیت کا چل رہا ہے، مردوں میں جا کر بیٹھ گیا۔ دوسرے دن اس کی بیوہ نے اس کو پیغام بھیجا کہ بھائی آ جاؤ، راز مل گیا ہے، اس کی اچھی موت کا راز مل گیا ہے۔ کیا راز ہے؟ اندر گیا، دیکھا تو اس خاتون کے ساتھ ایک دوسری خاتون ہے، جیسے بیوہ رو رہی تھی اس سے زیادہ وہ دوسری خاتون رو رہی تھی۔ اسے کہنے لگی بھائی یہ ہمارے پڑوس کی بیوہ ہے، اس کا دروازہ ہمارا دروازہ ایک دوسرے کے ساتھ ہے، یہ بیوہ ہے۔ وہ رو رہی تھی بہت زیادہ، وہ حیران ہوا کہ بیوی اتنی نہیں رو رہی ہے، یہ اتنی کیوں رو رہی ہے؟ اس نے کہا بھائی میرے پاس اس کا راز ہے، جس دن میں بیوہ ہوئی ہوں، کئی سال ہو گئے مجھے، کہا جس دن میں بیوہ ہوئی ہوں، جوان ہوں، چھوٹا بچہ ہے میرے ساتھ، اور میں پریشان تھی کہ اب میرا شوہر مر گیا ہے، اب میں کیسے کماؤں گی، جوان ہوں، جوانی کی بیوگی ہے، میں کیسے کماؤں گی، کہاں سے لاؤں گی پیسے؟ کہا کہ جیسے مہینہ پورا ہوا، اس شخص نے جیسے اپنے گھر کا راشن کا سامان لیا، اتنا ہی راشن کا سامان میرے دروازے کے سامنے رکھا، دروازہ بجایا اور کہنے لگا بہن راشن کا سامان رکھا ہوا اٹھا کر اپنے پاس رکھ لو۔ کہا کئی سال ہو گئے دروازہ بجا کر راشن کا سامان رکھ دیتا تھا، میں دروازہ کھول کر اٹھا دیتی تھی، لیکن کبھی اس نے مڑ کر میرے طرف ایسے دیکھا نہیں ہے۔ جب تک یہ زندہ تھا ہر مہینے جتنا راشن کا سامان اپنا لاتا تھا اتنا میرے بچوں کے لیے لے کر آتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کو اس کا یہ عمل پسند آ گیا۔ ایک بیوہ کی مدد کرنا، ہم نے تو سمجھ لیا کہ صرف نماز پہ بخشش ہوگی، ہوگی نماز پہ بخشش، ہم نے سمجھ لیا صرف حج پہ بخشش ہوگی، ہوگی اس پر بھی بخشش، ہم نے سمجھ لیا صرف جہاد پہ بخشش ہوگی، ہوگی صرف تبلیغ میں بخشش ہوگی، ہوگی، لیکن بخشش کے اللہ نے بہت سارے دوسرے بھی راستے کھولے ہوئے ہیں۔ اور میرے عزیز دوست اور محترم بزرگوں، اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ اچھی موت مانگو، اور توبہ کا دروازہ تو اللہ تعالیٰ نے کھول رکھا ہے۔ اور آج مبارک رات ہے، ٹھیک ہے نا، آج ہماری موت کے حیات کے فیصلے ہو رہے ہیں۔ کتنا اچھا ہو کہ آج کی رات ہم اللہ سے عہد کر لیں کہ اللہ میں آئندہ گناہ نہیں کروں گا، یا اللہ میں آئندہ تیری نافرمانی نہیں کروں گا، نماز کو نہیں چھوڑوں گا، داڑھی کو نہیں منڈواؤں گا، اور جھوٹ نہیں بولوں گا، کسی کی غیبت نہیں کروں گا، کسی پر تہمت نہیں لگاؤں گا، یا اللہ میں حرام نہیں کھاؤں گا، حرام تو دور کی بات ہے میں مشکوک مال بھی نہیں کھاؤں گا، یا اللہ میں اپنے بچوں کی دینی تربیت کروں گا، یا اللہ میں اپنی بیوی کو شرعی پردہ کراؤں گا، یا اللہ اپنی بہنوں کو شرعی پردہ کراؤں گا، میں اپنی والدہ کو بھی شرعی پردہ کراؤں گا، میں تیرے حبیب کی سنت کے مطابق زندگی گزاروں گا۔ دعا کرنا ہمارا کام ہے، آخر میں یہ بھی دعا کر لو یا اللہ اتنے سارے وعدے میں نے کر لیے ہیں، کمزور ہوں، وعدے توڑ بھی دیتا ہوں، بھول بھی جاتا ہوں، تیری مدد شامل رہے گی تو میں میرے وعدوں پر جو ہے وہ قائم رہوں گا۔ تیر سے ایک التجا ہے، جتنے تجھ سے وعدے کیے ہیں تو اپنی مدد کے ذریعے ان وعدوں پر مجھے قائم رہنے کی توفیق بھی نصیب فرما دے۔ وعدے بھی اللہ سے کرو، قائم رہنے کی توفیق بھی اللہ سے مانگو، اور اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے والے بھائی۔ وہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ سنا ہے نا، بارش نہیں برس رہی تھی، پھر بارش برس گئی، اللہ سے موسیٰ نے پوچھا یا اللہ پہلے تو بارش نہیں برسا رہے تھے کہ مدینے میں میرا دشمن ہے، اب بارش برسا رہے ہو؟ فرمایا ہاں موسیٰ، جس دشمن کی وجہ سے میں بارش روکے ہوا تھا اسی دشمن نے میرے ساتھ دوستی کر لی ہے، اسی کی وجہ سے بارش برسا دی ہے میں نے۔ وہ بنی اسرائیل کا ایک لوگوں نے
جانی شرابی بد کردار انسان اٹھا کر محلے سے دور گاؤں میں جنگل میں پھینک دیا، کوئی اس کے پاس آس پاس نہیں ہے۔ جب سکرات کا وقت شروع ہوا، ادھر دیکھا آگے دیکھا پیچھے دیکھا، کوئی بھی نہیں تھا۔ آسمان کی طرف دیکھا، یا اللہ مجھے میرے اپنوں نے چھوڑ دیا ہے، میرے آگے کوئی نہیں، میرے پیچھے کوئی نہیں، میرے دائیں کوئی نہیں، میرے جو ہے بائیں کوئی نہیں، میرے نیچے کوئی نہیں، اوپر تو ایک ہے۔ یا اللہ میری ایک درخواست ہے تجھ سے، اگر مجھے معاف کر دینے سے تیری رحمت کے خزانوں میں کمی آ جائے تو مجھے معاف نہ کرنا، لیکن اگر میرے معاف کر دینے سے تیری رحمت کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آتی ہے، یا اللہ ایک مجھ کو تو معاف فرما دے۔ اللہ رب العزت موسیٰ علیہ السلام کو حکم فرماتے ہیں، جاؤ فلاں جنگل میں میرا دوست پڑا ہوا ہے، اسے جا کر اس کا جنازہ پڑھو، اسے کفن دو، اسے دفن کرو۔ ساری قوم چلی اور فرمایا جو اس کا جنازہ پڑے گا میں اس کی مغفرت کر دوں گا۔ اب مغفرت کس کو نہیں چاہیے؟ سارے جب جنگل میں پہنچے دیکھا یہ تو وہ بدبخت انسان ہے جس کو بستی والوں نے پھینک دیا ہے، یا اللہ یہ کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس نے ایسی بے بسی میں مجھ سے معافی مانگی تھی، میں نے اس کو معاف کر دیا۔ بے بس بنو تو صحیح، فقیر بنو تو صحیح، ہم تو ویسے بھی فقیر نہیں ہیں بھائی۔ آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کراچی میں سگنل پر جب گاڑیاں رکتی ہیں کس طریقے سے بھیک مانگتے ہیں لوگ؟ غریب نہیں ہوتے، غریب بن کر مانگتے ہیں بھیک، غریب بن کر بھیک مانگتے ہیں۔ کپڑے گھر میں ان کے پاس اچھے پڑے ہوئے کہ پھٹے پہن کر بھیک مانگتے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ ان کے پاس شیمپو اور صابن ہوتے ہیں لیکن میلے بن کر بھیک مانگتے ہیں۔ کیوں مانگتے ہیں؟ اس لیے ہم جیسے کنجوسوں کے دل بھی نرم پڑ جاتے ہیں ان کی اسی حالت کو دیکھ کر۔ آپ بتاؤ کہ ہم اللہ ارحم الراحمین کی رحمت کو بھی ابھی تک متوجہ نہیں کر سکے تو ہم تو اس بھکاری سے بھی زیادہ بدتر ہیں۔ ہم اس کے سامنے عاجز تو ہوں، ہم اپنی ذلت کا اقرار تو اس کے سامنے کریں، اپنی بے بسی کا اقرار تو کریں۔ ہم اپنے دوستوں کے سامنے تو اپنے دکھڑے سناتے ہیں، ایمانداری سے اپنے زمین سے پوچھو، میری عمر 54 سال ہے، آپ میں سے جس کی اتنی عمر ہے میں اپنے زمین سے پوچھو، آپ اپنے زمین سے پوچھو کہ سجدے میں بیٹھ کر ہم نے روزانہ اپنے اللہ سے اپنے دکھڑے کتنی دفعہ بیان کیے۔ کاروبار میں مندی آ گئی، دوست کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں دکھڑے رو رہے ہیں، اللہ کے ساتھ دکھڑے رو۔ بچے بیمار ہیں، دوست کے ساتھ دکھڑے رو رہے ہو، اللہ کے ساتھ دکھڑے رو۔ لیکن ہمارے ہاں یہ چیز نہیں ہے۔ کتنے سوال کرتے ہیں، اے بھائی دے جا، اللہ کے واسطے دے گا، تیرے بچے چاہیے دے جا، ٹھیک ہے نا جی، تمہاری جوڑی سلامت رہے دے جا۔ ایسے ایسے جملے بولتے ہیں کہ کنجوس سے کنجیب آدمی جیب میں ہاتھ ڈالتا، ارے وہ تو سخیوں کا سخیہ ہے، سخیوں کا سخی ہے، وہ تو ارحم الراحمین ہے، رحم کرنے والوں کا بھی بڑا ارحم الراحمین ہے، اس کے سامنے اپنی بیچارگی تو لاؤ، اس کے سامنے فقیر تو بنو، اس کو واسطے دو، اس کی منتیں کرو، اس کے ترلے کرو۔ اور پھر میرے عزیز دوستوں محترم بزرگوں، ہمیں ایک چیز بہت ستاتی ہے، میرے نوجوان بچے مولوی صاحب دعا تو کرتا ہوں، اللہ سے وعدہ بھی کرتا ہوں، پھر ٹوٹ جاتا ہے، پھر وعدہ کرتا ہوں، پھر ٹوٹ جاتا ہوں، کتنی دفعہ جو ہے وہ توبہ قبول ہوگی؟ شاعر نے کہا باز آ ہر چے کبھی باز آ، گرچہ کفر و بت پرستی باز آ، نین درگہے ماں درگہے نومیدی نیست، صد بار اگر توبہ شکستی باز آ۔ فرمائے کہ باز آ جا انسان، رک جا، تو نے کفر کر لیا ہے، تو نے کبر کر لیا ہے، بت پرستی کر لیے، پھر بھی رک جا، این درگہے ماں درگہے نومیدی نیست۔ یہ درگاہ، یہ دربار رب کی دربار، یہ ناامیدی کی دربار نہیں ہے۔ صد بار اگر توبہ شکستی باز آ، 100 دفعہ بھی توبہ کر کے توڑ دیے پھر بھی لوٹ کے آ جا، وہ تجھے معاف کر دے گا۔ ایک آدمی 15 سال کی جوانی سے شراب میں، زنا میں لت میں لگا رہا، 70 سال کا بوڑھا ہو گیا، بینائی چلی گئی، سماعت چلی گئی، بولنے کی طاقت نہیں ہے، اپنی بیوی بھی اس سے لڑتی ہے کہ تھوڑا صاف ہو کر بولا کر، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، اس کی اولاد بھی اسے گھیر کرنے لگی ہے۔ اس بڑھاپے میں، بے چارگی میں، اس حالت میں بھی جب وہ بندہ لاچار ہو کر دنیا سے کٹ کر ایک دفعہ سب کے دل سے اللہ کے سامنے کہتا ہے، یا اللہ میری نظر بھی چلی گئی، میری آنکھیں بھی چلی گئی، میری مردانہ طاقت بھی چلی گئی، اب میں کسی قابل نہیں رہا، میرے مولا تجھ سے رحم کی درخواست کرتا ہوں۔ ایک دفعہ بھی اللہ نہیں کہے گا جا تو نے 15 سال کی عمر میں زنا کیا، تو نے 18 سال کی عمر میں ڈاکہ ڈالا، تو نے یہ کیا، آج جب تیری بینائی نہیں، تیرے کان نہیں، تیری سماعت نہیں، تیری گویائی نہیں، اب مجھے یاد کیا، نہیں، سچے دل سے وہ کرے گا۔ اللہ اسی وقت کہتے ہیں کہ بندہ میں نے تجھے معاف کیا۔ وہ تو اتنا کرم والا ہے، اتنا رحم والا ہے، وہ بہانے بولتا ہے، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اپنے رب کی طرف آ جا، تیرا رب، تو اپنے رب سے راضی ہو جا اور رب تیرے سے راضی ہو جائے گا، لوٹ کے آ اپنے رب کے پاس۔ کتنا بھی بڑا گناہ کر لیا ہے، ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ بہت بڑا گناہ کیا ہے۔ فرمائے کتنا ہے؟ یا رسول اللہ بہت بڑا ہے۔
فرمایا آسمان و زمین جتنا ہے اور اس سے بڑا ہے. فرمایا ساتوں آسمانوں کو ملا لیا جائے اس سے بڑا ہے. کہا اس سے بڑا ہے. کہ عرش کرسی کو ملا لیا جائے اس سے بڑا ہے. یا رسول اللہ اس سے بھی بڑا ہے. فرمایا کہ پھر اللہ کی رحمت سے بڑا ہے. یا رسول اللہ کی رحمت سے بڑا نہیں, اللہ کی رحمت سے بڑا نہیں ہے. تو فرمایا کہ بس پھر اللہ کی رحمت پر امید رکھ اور اپنے توبہ و استغفار کر. میرے عزیز دوست اور محترم بزرگوں, اللہ کی رحمت پر ہم یقین تو کریں, اللہ کی رحمت پر یقین تو کریں, توبہ اور استغفار تو کریں. رسمن یہ راتیں مت گزاریں. شب برات کی رات آئی, ہم نے ساری رات جاگ کر تلاوت کی, ذکر و اذکار کیا, سارا کام کیا, فجر کی نماز پڑھی, اگلے دن ظہر کی نماز کی چھٹی, پھر ویسے کے ویسے رہ گئے. بھائی یہ اللہ کو عبادت محبوب نہیں ہے, اللہ کو عبادت مقصود نہیں ہے. تو وہ مقصود ہے ہمارے ہم سو مرنے والوں کے حالات لکھے تھے کہ میرے سامنے 100 کے قریب نہیں جانا. پھر بھی شیطان نے کسی بھی طریقے کے ساتھ ہیلے بہانے کر کر حضرت آدم علیہ السلام کو وہاں لے گئے نا, اور حضرت آدم علیہ السلام نے وہ درخت کھا لیا نا, وہ چیز کھا لی نا. تو بھائی یہ تو بھول چوک تو ہماری سرشت میں موجود ہے, یہ اللہ کے علم میں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلکم خطاؤون, تم میں سے ہر ایک خطا کار ہے, اور بہترین خطا کار ہوئے جو توبہ کرنے والے. اور توبہ صرف شب قدر کے لیے نہیں ہوتی ہے, شب برات کے لیے نہیں ہوتی ہے, رمضان کے لیے نہیں ہوتی ہے, ہر نماز میں توبہ ہو. فجر میں توبہ کی کہ یا اللہ رات سے لے کر عشاء سے لے کر فجر تک جتنے گناہ ہوئے یا اللہ میں معافی مانگتا ہوں. ظہر میں توبہ کرو یا اللہ, فجر سے ظہر تک جتنے گناہ ہوئے میں معافی مانگتا ہوں. عصر میں ظہر سے عصر تک کے, مغرب میں عصر سے مغرب تک کے, اور عشاء میں مغرب سے عشاء تک کے, ہر ایک وقت میں آپ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو, اللہ تعالیٰ معاف کر دیں. کرتے ہو نا بھائی توبہ؟ پر ہمیں یہاں پر کہہ کر بتانے کہ یا اللہ میرا توبہ, اس کی ضرورت نہیں ہے. آپ اپنے سجدوں میں, ٹھیک ہے نا, اپنے رکوع میں, اپنے قیام میں, اور اپنی دعاؤں میں اللہ تعالیٰ سے خیر مانگو. اور میرے بھائیو, جہاں اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو, وہاں اللہ تعالیٰ سے اپنے فلسطینی بھائیوں کے لیے بھی رحمت کا سوال کرو. ٹھیک ہے نا. اس وقت مسلمان ہو یا کافر, حکمران سارے انہیں نہتھا کرنے پر تلے ہوئے ہیں. یہودیوں کے اعلی کار بن کر یہودیوں کے مشن کو اس پر مسلط کر رہے ہیں. اس وقت سب سے زیادہ انہیں ہماری دعاؤں کی ضرورت ہے. اگر ہمارے بس میں ہوتا تو ہم اپنی جانیں لے کر وہاں جاتے, اور کچھ نہ کر سکتے تو یہودیوں کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی جانیں اپنے فلسطینیوں کے لیے اور بیت المقدس کے لیے قربان کر سکتے. لیکن وہاں جانا اگر ہمارا ممکن نہیں ہے تو یہاں مصلی تو نہیں گیا ہے, یہاں سجدے تو ہمارے فالتو نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. جس اللہ نے مصلی پر کھڑا کیا ہے نا, تو اس نے قبول کرنے کے لیے کھڑا کیا. اگر اس نے قبول نہیں کرنا ہوتا نا, تجھے مصلی پر آنے بھی نہیں دیتا, تجھے مصلی پر آنے بھی نہیں دیتا. ایک شخص تھا, اس نے ایک قبر سے خاتون کو نکال کر اسے زنا کیا. اس وقت کے بادشاہ کے پاس ایک ولی خواب میں آیا اور اسے کہا کہ فلانے شخص کو اپنا وزیر بناؤ, فلانے شخص کو اپنا وزیر بناؤ. اب اس کو بلایا گیا. پہلے تو وہ ڈرا, پتہ نہیں کیوں بلا رہے ہیں. بلایا گیا تو بادشاہ نے کہا بھائی آج کے بعد تو میرا خاص مصاحب اور وزیر ہے. اس کا دل بڑا ہو گیا, میں نے اتنا بڑا گناہ کیا, میری تو پکڑ ہوئی نہیں. اور
پھر وہ گناہوں میں آگے بڑھ گیا. بادشاہ کو کسی طرح کسی نے بتایا تھا یہ تو وہ شخص ہے جس نے قبر سے نکال کر خاتون کے ساتھ منہ کالا کیا ہے. کہا بھائی مجھے تو بزرگوں نے یہ حکم دیا ہے. پھر اس بزرگ کی خواب میں زیارت ہوئی تو اس نے بزرگ سے بادشاہ سے کہا. بادشاہ نے کہا حضور یہ تو اتنا کمینہ ہے. فرمایا کہ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ اس بدبخت کو وزیر لگا دو تاکہ یہ گناہوں میں اتنا غرق ہو جائے کہ اس کی توبہ کی طرف کبھی بھی توجہ نہ جائے, کیونکہ اللہ نے اس کے لیے اپنی رحمت کے دروازے بند کر دیے. اگر ہمارے گناہ پر گرفت نہیں ہو رہی ہے نا, اگر ہمارے گناہ پر ہمارے سر میں بھی درد نہیں ہو رہا, اگر ہمارے گناہ پر ہمارے پیٹ میں بھی درد نہیں ہو رہا, ہمیں بخار بھی نہیں ہو رہا, ہمیں کوئی تکلیف بھی نہیں ہو رہی, سمجھ لو کہ اللہ نے ہمیں دھتکار دیا کہ جاؤ تم اپنی جہنم کا بندوبست کرو. اس لیے اگر کبھی گرفت نہیں ہو رہی گناہ پر تو اور ڈرو, یا اللہ نہیں مجھے دھتکارو نہیں, ٹھیک ہے نا جی, مجھے اپنی رحمت کے سائے میں رکھو. اور اللہ تعالیٰ سے صدق دل سے توبہ کرو. اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے اس کا نام رحیم بھی ہے, اس کا نام رحمان بھی ہے, اس کا نام کریم بھی ہے, اس کا نام ودود بھی ہے. سمجھے نہیں کتنے نام اس کے گنوائے جائیں. قرآن سارا اس کی رحمت سے بھرا ہوا ہے. تو اس کی رحمت کا آسرا کرتے ہوئے اپنے گناہوں سے توبہ کرو جن کے حقوق 4 قسم کے لوگوں کے لیے, کسی حدیث میں زیادہ ہے کسی میں کم ہے. ایک زانی کو آج کی رات توبہ کی توفیق توبہ قبول نہیں ہوگی, شرابی کو توبہ آج قبول نہیں ہوگی, اور یہ 5 نیچے کرنے والے کو, یہ دیکھتے ہو نا, میں دیکھتا ہوں یہ 5 ٹخنے سے نیچے کرنے والے حدیث ہے, جس کے 5 ٹخنے سے نیچے ہوں گے اس کی توبہ آج کی رات قبول, اس سے توبہ کر لو. لوگ تو طرز میں کہتے ہیں نا دنیا چاند پہ پہنچ گئی, یہ مولوی آدمی ٹخنوں کی شلوار اوپر نیچے کرنے کی باتیں کر رہا ہے. بھائی مولوی نہیں کر رہا, یہ مولوی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہوتا ہے. اور والدین کا نافرمان بھی آج کی رات بخشا نہیں جائے گا. جن کے والدین زندہ ہیں وہ ان کے پاس جائیں, ان کو راضی کریں, اور جن کے والدین فوت ہو چکے ہیں ان کے لیے صدقہ و خیرات کریں, اور ایک دعا کیا کریں, ایک دعا ہمارے والد صاحب نے ہمیں بتائی تھی, اور الحمدللہ ہم کرتے ہیں اپنے والدین کے لیے. انہیں ان کی حضرت حماد اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے بتائی تھی, اور بزرگوں نے بتائی کیا, اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. نماز کا سلام پھیرنے سے پہلے 3 دفعہ پڑھا کرو, اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. سلام پھیر کر پھر 3 دفعہ پڑھا کرو. فرمایا جو شخص یہ عمل کرتا رہے گا اپنے والدین کے لیے, اگر دنیا میں اس نے والدین کی نافرمانی بھی کی ہوگی, قیامت دن وہ والدین کے فرما برداروں میں اٹھائے, کیونکہ ساری زندگی اسے اپنے ماں باپ کے لیے لگا دیا. اللہ ان کے تو رحم کر, جیسے بچپن میں مجھ پر انہوں نے رحم کیا. والدین کا رحم ہی تو تھا, ورنہ جب ہم پیدا ہوئے تھے ہم دیکھنے کے قابل نہیں تھے, اس وقت ماں گردن مڑو کر پھینک دی تو ہم کیا کریں. یہ ان کا رحم تھا کہ آج ہم بڑے ہیں, تو آج ان کے لیے ہم دعا کریں والدین کے فرما بردار بن جاؤ. شراب نہ پیو, زنا سے دور رہو, یہ تکبر, یہ نشانی ہے تکبر کی, ٹھیک ہے نا جی, یہ کام نہیں کرو. انشاءاللہ رب کی رحمت سے امید ہونی چاہیے, اللہ تعالیٰ ضرور اپنی رحمت سے معاف کرے گا. اور پھر یہ ہم جو مساجد میں آ کر نوافل پڑھتے ہیں, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اپنے گھر کو مسجد بناؤ, اپنے گھر کو. ہمارے ہاں ٹی وی لاؤنج ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, اور گیسٹ روم ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا جی, اور ڈائننگ روم ہوتا ہے, لیکن نماز روم ہے ہمارے گھر میں نہیں. اگر 5 کمروں کا گھر ہے تو 5 کمروں میں ہر ایک کمرے کو نام دیا ہوگا, لیکن مسلمان کے گھر میں نماز روم نہیں ہے. ہمارے چلو نہیں ہے, اپنے ایک کمرے کے اندر مصلی کی جگہ مقرر کر لو. بیوی سے بھی کہو کہ یہیں پر بیٹھ کر کھڑی ہو کر نماز پڑھا کر, اپنی بچیوں سے بھی کہو کہ یہیں پر نماز پڑھا کرو, اور خود بھی سنتیں اور نوافل پڑھو تو گھر میں نماز پڑھا کرو, ٹھیک ہے نا جی. یا مسجد میں آ کر دنیا کو دکھا کر نوافل پڑھنے کی ضرورت ہے نہیں. گھر کے اندھیرے کمرے میں کونے میں بیٹھ کر اللہ کے آگے گڑ گڑاؤ, اپنی بےچارگی اپنی عاجزی کا اقرار کرو, ٹھیک ہے نا, اپنی کمزوری کو تسلیم کرو, اور اس کی رحمت کے امیدوار بن جاؤ. انشاءاللہ اس کی رحمت بڑے وسیع ہے, اللہ تعالیٰ معاف فرمائیں گے. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان.
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. یا اللہ آج رحمت کی رات ہے، آج تیری بخشش کی رات ہے. یا اللہ آج 15ویں شعبان کی رات ہے، تیرے حبیب نے اس کی فضیلت کو بیان فرمایا. یا اللہ ہمیں اس رات کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرما، اس رات میں ہماری مغفرت کے فیصلے فرما. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرنے کے فیصلے فرما. یا اللہ آئندہ ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ آئندہ ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ بقیہ زندگی اپنی اور اپنے حبیب کی مرضی کے مطابق گزارنے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ جو کبیرہ صغیرہ عامداً ساغراً سرًا علانیۃً جتنے گناہ ہو گئے، جسم کے جس عضو کے گناہ ہو گئے، یا اللہ ہم تجھ سے معافی مانگتے ہیں. تو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے. یا اللہ تو معاف فرما. یا اللہ اگر تو ہمیں معاف نہیں کرے گا تو یا اللہ تیرا دشمن شیطان خوش ہوگا اور تیرا محبوب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوں گے. اور یا اللہ اگر ہمیں تو معاف فرما، اگر ہمیں آپ معاف فرما دیں گے، یا اللہ آپ کا دشمن شیطان غمگین ہوگا اور آپ کے حبیب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں گے. اور یا اللہ ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ اپنے حبیب کو خوش فرمائیے اور اپنے دشمن کو غمگین فرمائیے. یا اللہ اپنے حبیب کو خوش فرمائیے اور اپنے دشمن کو غمگین فرمائیے. ہمیں معاف فرما دیجیے، ہماری مغفرت کے فیصلے فرما دیجیے. یا اللہ ہم میں سے جس کی موت اس سال میں لکھی ہوئی ہے اس کا خاتمہ ایمان پر فرما دیجیے، موت کا کلمہ نصیب فرما دیجیے. یا اللہ اپنی مرضی کی موت نصیب فرما دے، اپنی رضا والی موت نصیب فرما دے، اچھے اعمال والی موت نصیب فرما دے، کلمہ پڑھنے والی موت نصیب فرما دے. یا اللہ موت سے پہلے توبہ کی توفیق نصیب فرما دے، موت کے وقت ایمان کی توفیق نصیب فرما دے، موت کے بعد رحمت کی توفیق یا اللہ تو رحمت نصیب فرما دے. یا اللہ اور پھر جنت میں داخلہ نصیب فرما دے. یا اللہ اپنے حبیب کی ہر سنت پر عمل کرنے والا بنا دے. یا اللہ جن کے حقوق ہم نے کھائے انہیں حق ادا کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرما، جنہیں گالیاں دی ہیں انہیں معاف کرنے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ جن کی تہمتیں لگائی یا اللہ ان سے ہمیں معافیاں لینے کی توفیق نصیب فرما. تو رحم والا ہے، تو کرم والا ہے، تو معاف کر کے خوش ہونے والا، تو ہمیں معاف فرما. یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما. یا اللہ وہ تنہا ہو گئے ہیں، یا اللہ تیرے بیت المقدس کی حفاظت کے لیے، یا اللہ تیرے بیت المقدس کی آزادی کے لیے یا اللہ حماس کے مجاہدین لڑ رہے ہیں. یا اللہ آج تمام اسلامی ممالک یہود و نصارہ کے ساتھ مل کر ایک بلاک بنا لیا ہے اور مجاہدین حماس کو نہتھا کرنے کی سازشیں ہو رہی ہیں. یا اللہ ان یہودیوں کی سازشوں کو، ان منافق حکمرانوں کو یا اللہ عبرت کا نشان بنا دے، یا اللہ ان عبرت کا نشان بنا دے. یا اللہ ہمارے فلسطینیوں کی مدد فرما دے. یا اللہ ہمارے فلسطینیوں کی مدد فرما دے، ان کے حوصلوں کو بلند فرما دے. حماس کے ایک مجاہد کی حفاظت فرما دے، ایک مجاہد کے ذریعے صہیونیوں کو برباد فرما دے. یا اللہ اسرائیل کی سلطنت کو نیست و نابود فرما دے. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہر گستاخ رسول کو تباہ فرما، گستاخ صحابہ کو تباہ فرما. یا اللہ قادیانیوں سمیت، گوہر شاہیوں سمیت تمام گستاخان رسول کو تباہ فرما. ہمیں حضور علیہ السلام کی محبت نصیب فرما، آپ کی عزت اور ناموس کا تحفظ کرنے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ ہماری جان و مال، عزت و آبرو کو حضور علیہ السلام کی عزت اور ناموس اور آپ کے تاج ختم نبوت کے لیے قبول فرما لے. ہماری صلاحیتوں کو قبول فرما لے، ہماری زندگیوں کو قبول فرما لے، ہمارے بچپنے کو، ہماری جوانی کو، ہمارے بڑھاپے کو حضور علیہ السلام کے لیے قبول فرما لے. ہمیں حضور علیہ السلام کا سچا عاشق بنا دے، سچا امتی بنا دے. ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرما دے، جو نہیں مانگ سکے یا اللہ وہ بھی عطا فرما دے. ہماری ضرورتوں سے ہم واقف نہیں، یا اللہ ہمارے ضرورتوں سے ہم سے زیادہ آپ واقف ہیں. یا اللہ ہمیں عطا فرما دیجیے، ہماری ضرورتوں کو پورا فرما دیجیے، ہماری زندگیوں میں رحمت عطا فرما دے، ہماری زندگیوں میں برکت عطا فرما دیجیے. یا اللہ ہماری زندگیوں میں سلامتی عطا فرما دیجیے. یا اللہ حرام سے بچنے کی توفیق نصیب فرما دیجیے. یا اللہ گالی سے، تہمت سے بچنے کی توفیق نصیب فرما دیجیے، کبائر سے بچنے کی توفیق نصیب فرما دیجیے، صغائر سے بچنے کی توفیق نصیب فرما دیجیے. یا اللہ جتنے یہاں پر بیٹھے ہوئے تیرے بندے ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہوئے، یا اللہ ہم سب کی ایک درخواست ہے، حرمین کی زیارت نصیب فرما دے، حرمین کی زیارت نصیب فرما دے. یا اللہ ہم غریب ہیں، ہم مسکین ہیں، ہمارے پاس نہ ویزا ہے، نہ پیسے ہیں، نہ وسائل ہیں جانے کے. یا اللہ لیکن تیری قدرت ویزے کی محتاج نہیں، وسائل کی محتاج نہیں، تو جسے چاہے اپنے در تک بلا سکتا ہے. یا اللہ ہم سب کو بلا لے، یا اللہ ہم سب کو بلا لے. یا اللہ ملتزم کی توبہ نصیب فرما دے. یا اللہ حجر اسود کا بوسہ نصیب فرما دے. یا اللہ زمزم کا پانی نصیب فرما دے. منی، مزدلفہ، عرفات کے وقوف نصیب فرما دے. یا اللہ سرکار دو عالم کی روزے پر حاضری نصیب فرما دے. یا اللہ ہمیں توفیق نصیب فرما دے، ہم دکھڑے اپنے حبیب کو جا کر اپنے سنائیں، اپنا درد جا کر ان کے سامنے بیان کریں. یا اللہ ہمیں
روزہ رسول کی حاضری نصیب فرما دے، یا اللہ روزہ رسول کی حاضری نصیب فرما دے، سچی توبہ نصیب فرما دے، گناہوں کو معاف فرما دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ یا اللہ حاضرین میں سے جن کے والدین فوت ہو چکے، یا اللہ مجھ سمیت جن کے والدین فوت ہو چکے ان کی مغفرت فرما دے، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما دے، یا اللہ ان کی قبروں میں جنت کے باغ، جنت کی کھڑکیاں کھول دے، یا اللہ ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دے۔ تمام مسلمانوں کو یا اللہ بالخصوص کل جو دو حادثات ہوئے ہیں نواب شاہ اور کراچی کے پاس نوری آباد کے پاس، ان حادثات میں ٹنڈو آدم کے جو مسلمان بھائی بہنیں اور بچے شہید ہو گئے، یا اللہ انہیں مغفرت فرما دے، ان کے گناہوں کو معاف فرما دے، یا اللہ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما دے، یا اللہ پسماندگان کو صبر عطا فرما دے، پسماندگان کو اجر عطا فرما دے، یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم تعالى على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔